حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى الكونين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزیزان محترم قدر بزرگان عزیز عزاداران مظلوم کربلا عشرہ مجالس کی یہ میری آخری مجلس 5ویں مجلس ہے جس کو میں اپنے اعتبار سے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا با اعتبار رسم وہی آیت آپ کی خدمت میں نے تلاوت فرمائی جس کے سلسلے سے آپ مسلسل بیان کو سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے اگر گراں نہ گزرے تو یہ 2-4 افراد جو پیچھے بیٹھے اٹھ کر اگر ادھر آ جائے بہت جگہ خالی ہے یہ حلقہ جو خالی ہوتا ہے یہ گراں گزرتا ہے اور جو بھی آنے والا ہوتا ہے وہ یہ سوچ کر کہ امام بارگاہ فل ہے تو وہیں رک جاتا ہے تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائے گا اور آگے آگے آ جائے گا ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرن میں تم سے اجر رسالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا الا مگر کرتا ہوں المودتا فی القربہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کریں یہ اللہ نے اپنے حبیب پر آیت نازل کی اس کی شان نزول اس آیت کی شان نزول کے کیوں نازل کی کس وجہ سے نازل کی یہ میں پہلی مجلس میں ہی بیان کر چکا ہوں جو سامعین نہیں ہیں بہرحال نہیں تھے ان کی خدمت میں چونکہ اختتامیہ بیان ہے بڑی توجہ چاہتا ہوں دوبارہ میں اسی بیان کو ریپیٹ کر رہا ہوں 2 منٹ کے لیے کہ جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ اسلام کو شروع کیا تو ان کی تبلیغ میں جو پریشانیاں اور دشواریاں پیغمبر کو لاحق ہوئیں تو اس وقت کے کلمہ پڑھنے والے افراد پیغمبر اسلام کی خدمت میں 700 درہم یا 800 درہم لے کر پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو اجر رسالت کے سلسلے سے کچھ ادا تو نہیں کر سکتے ہیں آپ نے بہت زحمات اٹھائی ہیں بہت مشکلات اٹھائی ہیں ہم ان زحمتوں کے بدلے میں اور ان مشکلات کے بدلے میں آپ کی خدمت میں یہ 700 درہم یا 800 درہم دینا چاہتے ہیں آپ ان کو قبول فرمائیں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیں تو اب پیغمبر نے دیکھیے یہ وہ افراد تھے جو محمد کے صدقے میں مسلمان ہوئے تھے یہ وہ افراد تھے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے تھے شاید یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ جس کو ہم یہ اجرت دے رہے ہیں یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے یہ مظہر غنی عن العالمین ہے یہ مظہر غنی عن العالمین ہے پھر ایک جملہ کہہ دو یہ وہ نبی ہے جو چٹائی پر بیٹھ کر اشارہ انگشت سے کائنات کو چلانے والا ہے
یہ 700 درہم یا 800 درہم لے کر آئے تھے اور کہا اس کو قبول فرما لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگوں۔ عزیزان محترم، یہ میرے شایان شان نہیں ہے، لیکن ہاں چونکہ جو اللہ کا حکم ہوگا میں وہی تمہیں سنا دوں گا۔ تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب بھی یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس قربہ سے مراد کون افراد ہیں۔ ان میں پیغمبر اسلام سے جب معلوم کیا گیا تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی والفاطمہ وابناہما، علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ تقریر کل جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اور تمہیدی جملے کچھ چیزیں ہیں تمہیدی طور پر تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ڈھیلی ڈھالی سے صلوات پڑھیں محمد والی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر ذی روح، توجہ رکھے گا، تمہیدن ہے، آج کی تقریر کی تمہید ہے، یہ تمہید پہنچ جائے گی، بات آسان ہوتی چلے جائے گی۔ کائنات کی ہر ذی روح، ہر شے اللہ سے مانگتی ہے اور اللہ ہی سے طلب کرتی ہے، ہر ذی روح اللہ سے مانگتی ہے۔ اے مبدأ فیض علی الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہاد، اے مدبر زمان و مکان، اے واجب لا مکان، اے نہا خانہ عدم سے نکل کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے، اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اردو پڑھیں، اردو سب سے شیرین زبان ہے۔ بہت سے پڑھنے والے افراد جو ہندی میں پڑھتے ہیں ان کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اے مبدأ فیض علی الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہاد، اے مدبر زمان و مکان، اے واجب لا مکان، اے نہا خانہ عدم سے نکل کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے، اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم ادنا، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دستے عطا، ہم کاسا بکف تو ابر سخا، مالک ہمیں بھول نہ جانا، ہم سے رخ موڑ نہ لینا، تیری نسیم کے قافلے چلتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں اور ہم اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ جس نے اس کا جلوہ جہاں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ شمس میں دیکھا تو اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ قیوس شمس میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ قمر میں دیکھا تو اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ نجوم میں دیکھا تو اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ جہاں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ گنگا کے جل میں دیکھا تو اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ زرد رنگ کی گائے میں دیکھا تو اس سے مانگا۔ مانگتے سب اسی سے ہیں، طریقے بدل گئے ہیں، پکارتے سب اسی کو ہیں، آوازیں بدل گئی ہیں۔ کسی نے پیدا ہوتے ہی پکارا، کسی نے 40 سال کے بعد پکارا۔ عزیزان محترم، پکارتے سب آرام سے پڑھ جاتا ہوں تو آپ خاموش رہ جاتے ہیں کہ شاید بات میں وزن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کسی نے پیدا ہوتے ہی پکارا، یہ زیادہ چیخنا کوئی معیار نہیں ہے، بات اچھی ہو آرام سے پہنچ جائے وہ معیار ہے۔ کسی نے پیدا ہوتے ہی پکارا، کسی نے 40 سال کے بعد پکارا۔ اب یہ 40 سال کے بعد پکارنے والا کون تھا؟ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اور جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہاں تک آپ پہنچ نہیں رہے ہیں۔ یہ 40 سال کے بعد پکارنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، یہ وہ تھا جو اعلان کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں۔ فرعون تو جب فرعون
ربوبیت کا اعلان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں، میں سب سے بڑا پالنہار ہوں، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، تو کیا اللہ کے اختیار میں نہیں تھا کہ اسی وقت عذاب نازل کرتا، صفحہ ہستی سے اس کو ختم کر دیتا؟ مگر اللہ نے کہا نہ، دیکھو جس زبان، بڑا پیارا جملہ ہے اگر پہنچ جائے، جس زبان سے ہم نے اپنے حق کا انکار سنا ہے اسی زبان سے ہم پکار بھی سنیں گے۔ جس زبان سے ہم نے اپنے حق کا انکار سنا ہے اسی زبان سے ہم پکار بھی سنیں گے۔ اور جب یہی فرعون موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے، موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل کے سینٹر میں پہنچا، درمیان میں پہنچا، تو جو دریائے نیل کی موجیں دیواریں بن کر کھڑی ہوئی تھی آپس میں گلے ملنے لگی۔ واعظان محترم، آپس میں گلے ملنے لگی۔ ایک جملہ کہہ دو خطابت کا یہاں پر روک کر، بچہ بھی بول جائے گا اعزان محترم، کم سے کم ہمیں دریائے نیل کی دیواروں سے، موجوں سے اتنا سبق لے لینا چاہیے کہ جب کبھی مشترکہ دشمن سے لڑنا ہو تو بچھڑے ہوئے گلے مل جاؤ۔ جب کبھی مشترکہ دشمن سے لڑنا ہو تو بچھڑے ہوئے گلے مل جاؤ۔ کم سے کم دریائے نیل کی موجوں سے اتنا سبق لے لینا چاہیے، مجلس حسین اختلاف کا نام نہیں ہے، مجلس حسین اتحاد کا نام ہے۔ مجلس حسین تفرقے کا نام نہیں ہے، مجلس حسین اتحاد کا نام ہے۔ جو اتحاد کے لیے وفا کر رہا ہے اسی کی قبول ہے، جو اختلاف کے لیے کر رہا ہے نہ کل قبول ہوگی نہ آج قبول ہوگی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جب یہ فرعون، دیکھیں تمہید میں ختم کر رہا ہوں بڑی جلدی میں، اور بڑی میں آپ کو جو علمی گفتگو ہے اپنی بیان کر رہا ہوں اسی پر آنے والا ہوں۔ اب جب یہ فرعون ڈوبنے لگا تو اب اس نے پکارا، موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، موسیٰ مجھے بچا لے، میں تیرے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، موسیٰ مجھے بچا لے، میں تیرے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ معلوم ہوا جب نقلی پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ اصلی کو پکارتا ہے۔ واعظان محترم، جب نقلی پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ اصلی کو پکارتا ہے، جب نقلی پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ اصلی کو پکارتا ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نقلی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جب معلوم ہوا تو معلوم ہوا جب نقلی پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ اصلی کو پکارتا ہے۔ توجہ، دور حاضر کا ایک جملہ کہہ دوں اور تقریر کا آغاز کر دوں۔ عزیزان محترم، دنیا میں ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ لوگوں کو منوانے کے لیے اسمبلی میں بل لایا جا رہا ہے۔ معلوم ہے کہ نہیں؟ دور حاضر کی نیوز دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو منوانے کے لیے اسمبلی میں بل پاس کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہمارا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ایسے اماموں کو مانا ہے کہ جن کو منوانے کے لیے بل پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واعظان محترم، دور حاضر پر تقریر کا آغاز ہے۔ ہم نے ایسے اماموں کو مانا ہے کہ جن کو منوانے کے لیے بل پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ماننے کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ خون پاکیزہ ہونا چاہیے۔ واعظان محترم، خون پاک ہوگا تو وہ مانے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کل یہی بیان چھوڑا تھا نا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے حبیب، جب آپ تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائیں، دیکھیں فا پہ گفتگو کی تھی تو کیا ہے؟ فَانْصَبْ، فوراً آپ نصب کریں،
فوراً نصب کریں. نصب کرنے کے معنی جانتے ہیں؟ معین کرنا، گاڑنا، کسی کو معین کرنا. نصب کریں فوراً، جیسے ہی آپ تبلیغ رسالت سے فارغ ہوں تو آپ نصب کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو اور آپ فوراً نصب کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. تو آپ بتائیے پلٹ کر جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے کس کو نصب کیا؟ نائبان محترم. خطبہ غدیریہ اگر آپ نے کسی سے، خطیب سے یا عالم سے اگر سنا ہے تو ایک اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سنا ہے تو خطبہ غدیریہ پیغمبر اسلام نے جو غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسے کہتے ہیں خطبہ غدیریہ. اس خطبے میں کچھ لوگ جو آتے ہیں اور دشمنان اہل بیت میں، دشمنی آل علی میں ممبر سے یا اسٹیج پر اپنی کتابیں رکھ کر یہ بیان کرتے ہیں، یا اپنے اعتبار سے اپنے اہل مذہب کو یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی پیغمبر نے جو غدیر کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کافر کہ یہ تو جو لوگ غدیر میں موجود تھے ان کے لیے تھا. اب توجہ عزیزان محترم، کہ ان کے لیے کیوں تھا؟ بڑی پیاری گفتگو ہے جو انہوں نے کہا ہے اپنی گفتگو میں. آپ دیکھیے گا انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کو یہ ضرورت محسوس ہوئی اس لیے غدیر میں علی کو بیان کرنے کی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. چونکہ کچھ صحابہ علی سے رنجش رکھتے تھے، کچھ صحابہ علی سے رنجش رکھتے تھے. اس رنجش کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. بھئی مولانا صاحب کم سے کم آپ نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ کچھ صحابہ علی سے رنجش رکھتے تھے. واہ محترم، دیکھیں صاحبان علم سے میں گفتگو چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. میں یہ مجلس داد کے لیے نہیں پڑھوں گا، صرف میری بات آپ تک پہنچ جائے. داد تو اللہ کا شکر ہے اتنی مل جاتی ہے کہ جیبیں بھر جاتی ہے، میری بات آپ تک پہنچ جائے. کہا پیغمبر اسلام کا کہ اس لیے کہ کچھ صحابہ علی سے رنجش رکھتے تھے، اس رنجش کو ختم کرنے کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا. تو کم سے کم آپ نے یہ تو مانا کہ کچھ صحابہ علی سے رنجش رکھتے تھے. دیکھیں حق زبان پر آتا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی ان سے رنجش رکھتے تھے. توجہ عزیزان محترم، آپ نے خود کہا ہے کہ وہ علی سے رنجش رکھتے تھے. چلو اس رنجش کی بنا پر ہی صحیح، مگر یہ تو دیکھ لو کہ انہوں نے غدیر کے بعد علی کو مولا مانا یا نہ مانا. غدیر کے بعد بھی مانا یا نہ مانا. توجہ عزیزان محترم، اب پیغمبر نے خطبہ غدیریہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ اتنا طویل خطبہ ہے، اگر اسپیڈ میں میرے جیسی اسپیڈ میں پڑھی جائے تو 1.5 گھنٹہ چاہیے. عربی پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ عربی پڑھنے میں خطبہ غدیریہ کو چاہیے. اور جب خطبہ غدیریہ کو پڑھے گا تو پیغمبر اسلام نے، اب ان کو میں اور تمام عالم اسلام کے تمام علماء کو جواب دینا چاہتا ہوں، اس خطبے کے تقریباً 54 یا 55 جز ہیں. جز مطلب پیراگراف، 54 پیراگراف، 54 جز یا 55 جز. ہر پیراگراف میں، توجہ عزیزان محترم بڑی توجہ، ہر پیراگراف میں، ہر جز میں پیغمبر نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ایھا الصحابی یا میرے صحابی یا ایھا المسلمین کہہ کے خطاب نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ یا معاشر الناس، اے لوگو. دیکھیں کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ واقعاً میں کسی گاؤں میں پڑھ رہا ہوں کہ ہر چیز کی تشریح کرنی پڑتی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. پیغمبر نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے اصحابی، اے میرے اصحاب، یا یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمین، اے مسلمانوں. اگر یا اصحابی کہتے تو یہ مولائیت صرف صحابہ تک محدود تھی،
یا ایھا المسلمین کہتے تو صرف مسلمانوں کے لیے تھا۔ اچھا یہ بتائیے اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ ہے؟ نہ، بلکہ وہ تو پوری کائنات کا اللہ ہے۔ کوئی مانے اس کو، اس کا بھی اللہ ہے، کوئی نہ مانے تو اس کا بھی اللہ ہے اور خالق ہے۔ رسول صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہے، کوئی رسول کو مانے اس کا بھی رسول ہے، کوئی نہ مانے اس کا بھی رسول ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ علی صرف مسلمانوں کے ولی ہو جاتے اور رسول نے فرمایا یا معاشر الناس، اے لوگوں، چاہے کوئی علی کو مانے یا نہ مانے، علی کل بھی اس کا ولی تھا، آج بھی ولی تھا۔ کوئی علی پورے ہر پیراگراف کو جہاں سے شروع کیا اللہ کے نبی یا معاشر الناس، اے لوگوں، یا اصحابی نہیں کہا، یا ایھا المسلمین نہیں کہا، کیا فرمایا؟ اے لوگوں، یا معاشر الناس، اے لوگوں۔ اب میں اسی خطبے کا ایک جز اٹھاتا ہوں۔ دیکھیے آپ پیراگراف کو پڑھیں گے تو پہلے پیراگراف میں توحید کا پیغام دیا، توحید کو منوایا۔ دوسرے پیراگراف میں قرآن کو منوایا، فضیلت قرآن بیان کی۔ تیسرے پیراگراف میں پیغمبر نے اپنی رسالت کے اعتبار سے بیان کیا۔ چوتھے پیراگراف میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اب جب خاموش ہوئے تو غدیر کے میدان میں، باقی اب روایات کو چھوڑ دیجئے، غدیر کے میدان سے ایک صاحب اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ثقلین جو ہم وزن ہے یہ کون ہے؟ تو اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ دو ہیں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت۔ دیکھیں غدیر میں بھی ارشاد فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور ایک اطرت ہے۔ ہر پیراگراف کو بیان کرتے کرتے پیغمبر نے ایک پیراگراف میں علی سے لے کر اور امام مہدی تک ولایت کا اعلان کیا۔ توجہ اعزان محترم، امام مہدی تک بیان فرمایا کہ میرے بعد پہلا یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا، چوتھا یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے ینابیع المعدد، اس میں پیغمبر اسلام نے صریحاً ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد جو میرے وصی ہوں گے وہ 12 ہوں گے اور ان 12 کے نام بھی بتائے ہیں۔ اب جو نبی کے بتائے ہوئے کو چھوڑ دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب میں خطبہ غدیریہ کا وہ حصہ پڑھنا چاہتا ہوں جہاں پیغمبر اسلام نے ولایت علی کا اقرار لیا۔ توجہ، بڑی توجہ۔ ارشاد فرمایا الستم تشہدون ان تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ ورسولہ، اور دوسری کتاب میں ہے طبری نے جو بیان کیا ہے الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ ومحمدا عبدہ ورسولہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو، مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، یہ بھی مانتے ہو؟ پیغمبر نے منوایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتَيْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا حَقٌّ وَيَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ حَقٌّ۔ اب سمجھے یہ کہاں سے جملے ہیں، کہاں کے جملے ہیں؟ اگر آپ کو ان جملوں کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ کب پڑھے جاتے ہیں، کس وقت پڑھے جاتے ہیں، ہر شیعہ کو ان جملوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اگر کبھی نہ سنے تو دو جگہ پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دو مقام پر یہ سنتا ہے۔ کہاں پر؟ جب قبر کے اندر تلقین کی صورت میں۔ اگر کوئی آپ سے یہ معلوم کرے کہ تلقین کہاں سے آئی ہے تو اس سے کہنا جہاں سے علی آیا ہے وہیں سے تلقین آئی ہے۔ توجہ اعلان محترم۔ اب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہی دیتے ہو اللہ ایک ہے،
اور محمد اللہ کا رسول ہے؟ بے شک گواہی دیتے ہیں کہ ان الجنت حق، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ جنت حق ہے؟ سب نے کہا جنت حق ہے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ النار حق، نار حق ہے؟ توجہ عزیزان محترم۔ اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ جب قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ بھی حق ہے؟ تو ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نبی تمام چیزوں کو، یہ ایک جملہ کہہ دو آپ کی خدمت میں، کتنا پیارا جملہ ہے، یہ غیب کو کیوں منوا رہے ہیں؟ یہ غیب کو حق کیوں منوا رہے ہیں؟ غیب منوا رہے ہیں کہ نہیں منوا رہے ہیں؟ لو میں پھر روک دیتا ہوں بات کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ اسود نامی شخص پیغمبر اسلام بازار میں گھوڑا بیچ رہا تھا۔ ایک اسود نامی شخص پیغمبر اسلام اس کے پاس گئے، کہا بھائی اسود گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا لایا ہی اس لیے ہوں کہ فروخت کروں بیچوں۔ کیا قیمت بتاؤ؟ اس نے قیمت بتائی، رسول کی اور اس کے معاملہ ہوا۔ رسول نے ارشاد فرمایا اتنی مہلت دے کہ میں جا کر قیمت گھر سے لے آؤں، اتنے میں آؤں، گھوڑا فروخت نہیں کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے رسول۔ ابھی بازار میں گھوڑا لے کر کھڑا ہوا تک صحابہ آ گئے، گھوڑے کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھا، صحابہ کی لگائی ہوئی قیمت رسول کی قیمت سے اوپر چلی گئی۔ اسود نے گھوڑا صحابی کو بیچ دیا۔ ابھی لجام تھما ہی رہا تھا کہ رسول آ گئے، اور رسول نے آ کر کہا اسود یہ گھوڑا تو نے مجھے بیچا ہے، مجھے فروخت کیا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی گواہ لائیے کہ یہ گھوڑا آپ نے مجھ سے خرید کیا ہے۔ تو اب رسول کے پاس تو کوئی گواہ تھا نہیں، رسول کہاں سے گواہ لائے؟ عبداللہ ابن حنظلہ وہاں پر موجود تھے۔ آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے۔ اسود کہتا ہے اللہ کے نبی جب آپ کے اور میرے درمیان معاملہ ہوا تھا اس عبداللہ ابن حنظلہ سے معلوم کرے کہ یہ موجود تھا۔ تو ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں عبداللہ تم تو موجود نہیں تھے، پھر تم کہاں کیوں گواہی دے رہے ہو کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن حنظلہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے جنت کو نہیں دیکھا مگر میں نے مانا اس لیے کہ آپ نے کہا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، میں نے جہنم کو نہیں دیکھا مگر میں نے مانا اس لیے کہ آپ نے کہا۔ میں نے سلسبیل کو نہیں دیکھا مگر میں نے مانا اس لیے کہ آپ نے کہا۔ میں نے کوثر و تسنیم کو نہیں دیکھا مگر میں نے مانا اس لیے کہ آپ نے کہا۔ یہ بھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے، گھوڑا میں نے خریدا ہے۔ رسول فرماتے ہیں عبداللہ ابن حنظلہ جہاں گواہی میں دو گواہ چاہیے، تیری اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ واعظان محترم تیری اکیلے کی گواہی آج سے دو گواہوں کے برابر ہے۔ کیوں گواہی دی؟ کیونکہ رسول کو صادق مانتا تھا۔ توجہ عزیزان محترم، جو رسول کو صادق مانتا تھا، رسول نے سارے غیب کے حق منوائے۔ مانو جنت حق ہے کہ نہیں ہے، جہنم حق ہے کہ نہیں ہے، یہ بتاؤ قبر سے اٹھانا حق ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ حق کیوں منوا رہے ہیں؟ کہ اس لیے منوا رہا ہوں کہ اب جس کی ولایت کا اعلان کرنا ہے وہ بھی تو حق ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جس کی ولایت کو اب منوا رہا ہوں وہ بھی تو حق ہے۔ یہ تمام حق منوانے کے بعد پیغمبر اسلام نے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے اور موت حق ہے، اور یہ گواہی دیتے ہو قبروں سے دوبارہ اٹھانا، یہ تمام چیزیں حق ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں حق ہیں۔ اس کے بعد پیراگراف میں بیان کرتے کرتے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علی کو ہاتھوں پر، وہ جو سن چکے ہیں وہ نہیں پڑھوں گا، میں بڑی تحقیقی بات آپ تک نتیجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ رسول نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا، کل بحث ہوئی تھی فا پر، آج ہوگی ہاذا پر۔ یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، یہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے، قریب کے لیے۔ اگر نبی ہاذا نہ کہتے تو تاریخ میں کتنے علی بنا لیتے؟ اگر یہاں پر میں کہوں کہ بھائی
مائک ایک ہے عزیزان محترم، اور میں کہوں کہ بھئی مائک ہٹا لیجئے، تو جب ہے ہی ایک، جب یہ ہے ہی ایک تو اب ہٹایا اسی کو جائے گا، جب دو ہوں گے تب کہوں کہ بھئی اس مائک کو ہٹا لیجئے یہ کو، تو ہاذا دو کے مقابلے پہ بولا جاتا ہے، جب دو ہوں تب کہا جاتا ہے ہاذا، مگر نبی اکیلے علی پر ہاذا استعمال کر رہے ہیں، توجہ نہیں فرمائے عزیزان محترم، اکیلے علی پر ہاذا کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ یہ علی ہے، نہ اس کے بعد جتنے بھی علی ہوں گے نہ وہ مولا ہوں گے، صرف یہ علی ہوگا۔ واہ عزیزان محترم، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ روک دیتا ہوں میں بیان کو یہاں پر، چونکہ بات تھوڑی مبہم سی ہے، پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، جتنا بیان کروں گا اتنی پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی، میں تاریخ میں پیچھے آ جاتا ہوں، بعض مرتبہ تقریر کا پہلو بدلنا پڑتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلی تبلیغ میں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہے تاکہ فلاح پا جاؤ، کہا ٹھیک ہے جی۔ کافرین مکہ نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانیں گے جب آپ سے معجزہ دیکھیں گے، تو بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ ہم دیکھیں گے کہ مکے کے باہر چلے آپ، بہت بڑا درخت، آپ اس درخت کو آواز دیں اور وہ درخت چل کر آپ کے پاس آئے، ہم تب مسلمان ہوں گے، تب کلمہ پڑھیں گے، کہا ٹھیک ہے بھائی۔ نبی مکے کے باہر پہنچے، مدینے کے باہر، مکے کے باہر پہنچے، اور مکے کے باہر پہنچنے کے بعد پیغمبر، اب دیکھیں یہ منبر ہے، توجہ اعلان محترم، اس کے اندر نہ قوت سماعت ہے، نہ قوت بصارت ہے، نہ قوت تکلم ہے، یہ لکڑی نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، مگر اللہ کے نبی مکے کے باہر پہنچے، اور خطبہ قاسیہ میں امام حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے کہ میں نبی کے ساتھ ساتھ تھا، نبی کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا کہ نبی نے آواز دی درخت کو، اب جب آواز دی اور وہ چل کر آیا، تو اب جب حجت الہی آواز دے تو نہ سننے والا بھی سنتا ہے۔ واعظان محترم دیکھیں، میں یہ بات جو روک کر وہاں سے پیچھے لے کر آیا ہوں صرف ایک دلیل کے لیے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ نبی نے آواز دی، اس کا چل کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب حجت خدا آواز دے اور نہ سننے والا بھی چل کر آ جائے، توجہ اعزان محترم، اس کا مطلب وہ اطاعت رسول کے لیے خم ہے، جو نبی کی آواز پر آ جائے، واعظان محترم، جو نبی کی آواز پر آ جائے، نہ سننے والا بھی آ جائے، اور جو قوت سماعت رکھ کر بھی نہ آئے، وہ اس درخت سے بھی گیا گزرا ہے۔ درخت آگے آ گیا، جب درخت آ گیا اب نبی نے مڑ کر دیکھا، کہو بھائی کلمہ پڑھو گے؟ کرنا جنہ ایسا تھوڑی، پھر کہ یہ پلٹ کر پھر اپنی جگہ چلا جائے۔ دیکھو جس کو ماننا ہوتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ میں مان جاتا ہے، اور جو کٹ حجتی پہ اتر آتا ہے اس کو چاہیے دن دلیل دی جائے، وہ نہیں مانتا، کہ ہم تو تب پڑھیں گے کلمہ جب یہ پلٹ کر اپنی جگہ چلا جائے۔ نبی نے پھر اشارہ کیا، اس سے کہا، پلٹ کر پھر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب اپنی جگہ چلا گیا تو اب نبی نے پھر پلٹ کر دیکھا، کہ اب کرنا، کہ پھر کہ ہم تو اس وقت کلمہ پڑھیں گے کہ یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر ہوا میں بلند ہو جائے، توجہ اعزان محترم، اپنی جگہ سے بلند ہو جائے ہوا پر۔ نبی نے اشارہ کیا، درخت نے اپنی جڑوں سمیت ہوا میں بلند ہو گیا۔ نبی نے پھر مڑ کر دیکھا، کہ کہو اب بھی پڑھو گے؟ انہوں نے کہا نہ، کہا پھر اب کیا مسئلہ ہے کہ اس درخت کا آدھا حصہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے اور آدھا حصہ چل کر آپ کے پاس آ جائے،
آدھا حصہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے اور آدھا حصہ چل کر آ جائے. دیکھیے یہ اس کے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے جو خود بن کر بیٹھا ہو، واعظان محترم، مگر جس کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہو اس کے لیے، چونکہ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. اب نبی نے اشارہ کیا، درخت دو حصوں میں تقسیم ہوا اور دو حصوں میں تقسیم ہو کر آدھا نبی کے پاس آ گیا. کہا اب پھر دیکھا، انہوں نے کہا نہ اب بھی نہیں پڑھتے. کہا پھر اب کیا ہے کہ یہ پلٹ کر پھر چلا جائے. توجہ اعزاز محترم، درخت پھر پلٹ کر آپس میں مل گیا. کہ اب بتاؤ، کہ اب بھی نہیں پڑھتے. کہ اب کیا چاہتے ہو کہ یہ پورا درخت اسی طرح ہوا میں چل کر آپ کے پاس آئے اور اپنی شاخوں کو آپ کے اوپر جھکا کر آپ کی نبوت کی گواہی دے، تب ہم مانیں گے. بڑی توجہ اعزاز محترم، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے. اب خطبہ قاسیہ میں امام علیہ السلام حضرت علی خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا درخت ہوا میں چلتا ہوا، درخت ہوا میں چلتا ہوا نبی کے پاس آیا. جب نبی کے پاس آیا تو اس نے اپنی شاخوں کو نبی کے اوپر جھکا دیا اور کچھ شاخوں کو میری پشت پر جھکا دیا. توجہ نہیں فرمائے اعزاز محترم، کچھ شاخوں کو میرے اوپر جھکا دیا. میں نے نبی سے معلوم کیا، اللہ کے نبی، اب یہاں پر روایت ہے، کتاب کا نام فضائل الشیعہ میں بھی ہے اور بشارت المصطفیٰ لشیعت علی المرتضیٰ اس میں بھی درج ہے کہ میں نے نبی، امام خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی نبوت کی گواہی تو آپ کو دینی تھی، یہ درخت میرے اوپر اپنی شاخوں کو کیوں جھکا رہا ہے؟ تو نبی نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ علی یاد رکھو جیسے میں اللہ کا نبی ہوں اسی طرح تم بھی تو اللہ کے ولی ہو، تم بھی تو اللہ کے ولی ہو. یہ درخت کا شاخوں کو جھکانا اس بات کی دلیل ہے کہ خود ساختوں کو ماننا اور بات ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو ماننا اور بات ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ساختاؤں کو ماننا اور بات ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے یہ وہ ہے کہ جن کی مودت مانگی گئی ہے، جن کی مودت مانگی گئی ہے، چونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کا بنانا اور ہے، اپنا بنانا اور ہوتا ہے. اب آ جائیے اعزاز محترم، بڑی توجہ، تقریر پہلو بدل رہی ہے اپنا، چونکہ آخری مجلس ہے اور پہلو بدل کر تقریر کا میں آپ کو ایک ایسی منزل تک لے کر چلوں جہاں پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ واقعاً ہم نے ایسے اماموں کو مانا ہے. توجہ اعزاز محترم، علی کے مقابلے پر جو بھی آیا وہ باطل، امام حسن کے مقابلے پر جو بھی آیا وہ باطل. یا وہ جملہ ہی ارشاد فرما دوں جو جناب زینب نے دربار شام میں ارشاد فرمایا تھا، بات آسان ہو جائے گی. جب اہل بیت اطہار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں، بس ایک ہی جملہ ہے اور اپنے بیان کی طرف پلٹوں گا، بیٹھے ہوئے تھے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، تو شاہ بادشاہ تھا، اس نے معلوم کہ یزید یہ کون ہے، جو بیویاں ہیں، خواتین ہیں، یہ مظلوم افراد کون ہیں. تو یزید نے ایک جملہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے اور معلوم کر کے تمہیں کیا ملے گا. تو اب پھوپھی نے بھتیجے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ گفتگو ہوئی. علی کی بیٹی تڑپ کر اٹھی، شاہ روم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا اے شاہ روم تو اس سے کیا پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں، یہ تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ خود کیا ہے. اس کا انتظار کر رہے تھے آپ، لیکن علمی گفتگو پر نہیں بولے آپ. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کہ یہ تو اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. کہا اچھا تو آپ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں. تو اب جناب زینب نے پوری سیادت بیان کی، پوری سیادت. کہا سن اس خطبے کا خلاصہ 2 جملوں میں ارشاد فرمایا جناب زینب نے، پورا خطبہ نہیں پڑھنا تھا، صرف سنیں. جناب زینب نے ارشاد فرمایا کہ سن کہ ہم کون ہیں.
کہا جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سیدۃ النساء العالمین، ابی سید شباب اہل الجنہ۔ سن میرے جد، میرے نانا نبیوں کے سردار، میرے بابا وصیوں کے سردار، میری ماں تمام عورتوں کی سردار، میرا بھائی جوانان جنت کا سردار، اور یہ بھی سن کہ اس کا دادا میرے بابا سے، میرے نانا سے لڑا، اور اس کا باپ میرے بابا سے لڑا، اس کا باپ میرے بھائی حسن سے لڑا، اور یہ میرے بھائی حسین کو کربلا میں قتل کر کے آیا ہے۔ اور یہ بھی سن کہ نہ تو اس کا دادا میرے نانا کا کچھ بگاڑ سکا، نہ اس کا باپ میرے بابا علی کا کچھ بگاڑ سکا، نہ اس کا باپ میرے بھائی حسن کا کچھ بگاڑ سکا، نہ یہ میرے بھائی حسین کا کچھ بگاڑ سکا۔ بس اتنا ہوا کہ اس نے میرے بھائی کو کربلا میں قتل کر کے اس کی دنیا کو چھین لیا، اور میرے بھائی نے شہادت پا کر اس کی آخرت کو چھین لیا۔ اس کی آخرت کو چھین لیا۔ عزیزان محترم، اسی دربار میں سن لے عزیزان محترم، جب جناب سید سجاد نے خطبہ دیا، پھر کبھی زندگی لے آئے، تشریحاً اس خطبے کو بیان کیا جائے گا۔ حالانکہ میرا موضوع تھا، مگر وہ پڑھنا چاہتا تھا شہادت کے شب میں، مگر میرا موضوع دوسرا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب امام سجاد نے خطبہ دیا تو قتل کا حکم صادر کر دیا کہ قتل کر دو۔ امام تڑپ کر، پانچ امام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یزید، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ میرے باپ کو چھوڑ دے، مگر ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہ سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے، یہ بتا کہ فرعون پوری دنیا پر بادشاہ، موسیٰ اس کے مقابلے پر کھڑا ہوا، یہ فرعون موسیٰ کا قتل کیوں نہیں کر سکا؟ فرعون موسیٰ کا قتل کیوں نہیں کر سکا؟ اب اس سوال کا جواب یزید کیا، یزید کا باپ بھی نہیں جانتا تھا، یزید کے باپ کو بھی علم نہیں تھا۔ کہتا ہے لا عالم، میں نہیں جانتا۔ تو اب پانچویں ارشاد فرماتے ہیں ولیکن عالم، لیکن میں جانتا ہوں کہ کیوں نہیں قتل کر سکا۔ کہا پھر بتائیے کیوں نہیں قتل کر سکا؟ امام فرماتے ہیں کہ اس لیے قتل نہیں کر سکا چونکہ فرعون ولد حرام نہیں تھا۔ اعزان محترم، توجہ نہیں فرمائے اعزان محترم، دیکھیں آپ سو رہے ہیں مجھے معلوم ہے۔ اس لیے کہ فرعون ولد حرام نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ معصوم کا قتل وہی کر سکتا ہے جو ولد حرام ہو، جو ولد حرام ہو۔ اب یہ سمجھ لے میرا باپ معصوم ہے، چاہے تو چھوڑ دے چاہے قتل کر دے۔ فوراً یزید کہتا ہے سجاد کو چھوڑ دو۔ توجہ ہے اعزان محترم، سجاد کو چھوڑ دو۔ فوراً پانچویں امام فرماتے، دیکھا کتنا ایک تیر سے دو شکار کیا امام نے۔ امام فرماتے ہیں یزید جسے کربلا میں قتل کر کے آیا ہے وہ بھی معصوم تھا۔ آئے اعزان محترم، جسے کربلا میں قتل کر کے آیا ہے وہ بھی معصوم تھا۔ اب اگر اپنا شطرہ بچا سکتا ہے تو بچا کر دکھا۔ دیکھیں ایک تیر سے دو شکار، باپ کو بھی بچا لیا اور اس کو بھی ثابت کر دیا۔ جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں توجہ رکھے گا اعزان محترم، بڑی اہم گفتگو ہے۔ جتنے بھی افراد آج نمک خوار یزید بیٹھ کر یزید کی طرفداری کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یزید جو یزید ہے، یزید خود یزید تھوڑی بنا، اس کو تو اللہ نے یزید بنا کر پیدا کیا۔ میں نے پہلے کہا تھا تقریر کا رخ بدلے گا، توجہ رکھے گا اعزان محترم کہ اس میں یزید کی غلطی تھوڑی ہے۔ اعزان محترم دیکھیں یہ بھی یاد رکھیے گا یزید کا کوئی وجود نہیں ہے، یزید جہالت کی طرح ہے۔ جس طرح جہالت کا کوئی وجود نہیں ہے اسی طریقے سے یزید کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ کسی بچے کو باپ کو دیکھا ہے آپ نے اپنے بچے کو پکڑ کر لے جائے کسی اسکول میں کہ میرا بچہ یہ بہت پڑھ لیا ہے اس کو آپ جاہل بنا دیجئے؟ دیکھا ہے؟ وجود صرف علم کا ہے، یا یوں کہوں وجود صرف حسین کا ہے۔ واہ اعزان محترم، حسین کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ علی کی توجہ اعزان محترم، علی کی شمشیر سیاست کا نام ہے حسین۔ واہ اعزان محترم، علی کی شمشیر سیاست کا نام ہے حسین۔ حسن کے پنجے قدرت کا نام ہے حسین۔ فاطمہ کے دربار میں پڑھے جانے والے خطبے کی صداقت ہے
ہے حسین. واعظان محترم درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کہا کہ بھائی یزید اللہ نے اس کو یزید بنا کر پیدا کیا, اس میں یزید کی کیا غلطی ہے؟ تو اللہ نے اس کو یزید بنایا. تو عزیزان محترم اللہ کا کام یزید بنانا نہیں ہے. واہ عزیزان محترم یہ ایک جملہ بدل دیتا ہے. اللہ کا کام شیطان بنانا نہیں ہے. شیطان تو خود شیطان بنا, اور شیطان کب شیطان بنا؟ اس وقت شیطان اللہ کے سجدوں کا کب انکار کر رہا تھا؟ اللہ کو تو کہہ رہا تھا جتنے سجدے کرا لے, مگر تیرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہ کروں گا. توجہ عزیزان محترم, ابلیس شیطان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے. واہ عزیزان محترم, شیطان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے. یزید اگر ابلیس کو دیکھنا ہو تو دیکھنا چاہتے ہو تو شکل و صورت میں یزید کو دیکھ لو, شیطان نظر آ جائے گا. اور اگر حق کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسین نظر آئے گا. واہ عزیزان محترم, حسین علی کی شمشیر سیاست کا نام ہے حسین. حسن کے پنجہ قدرت کا نام ہے حسین. امام حسن, توجہ, امام حسن, پھر امام حسین کی جو روایت ہے اور مجلس تمام. صلح امام حسن مقدمہ ہے کربلا کا. صلح امام حسن مقدمہ ہے کربلا کا. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ اکثر شہداء جو کربلا میں شہید ہوئے ان کو تیار کیا امام حسن نے. جو صلح امام حسن میں شریک تھے, یہ باتیں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی کہیں. وہ امام حسن نے سب کو تیار کیا, سب کو تیار کیا. اب ایک روایت سن لیجئے اور پھر میں حدیث پڑھ کر اور اپنے مسائل کی طرف چلا جاتا ہوں. بادشاہ شام نے اپنے غلام کو بلایا اور اپنے غلام کو بلا کر کہتا ہے کہ جاؤ بھائی کہیں سے اونٹ کی مینگنے لے کر. وہ اونٹ کی مینگنے لے کر, اس کو بھائی اونٹ کی مینگنوں کی کیا ضرورت پڑ گئی. وہ خیر بادشاہ کا حکم تھا, اس نے اونٹ کی مینگنوں کے لیا اور لینے کے بعد آ کر لے کر آ گیا. کہ اس کو پیک کر دو. پیک کر دیا گیا کہ لے جا کر علی کے بیٹے حسن کو دے دیں گے اور کہنا کہ بادشاہ شام نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. اب غلام کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ تیری اوقات بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ تیری اوقات بھی نہیں ہے, مگر بادشاہ کا حکم تھا. اس نے لیا اور لینے کے بعد مدینے پہنچا. اب جب مدینے پہنچا تو امام حسن مسجد میں تشریف فرما تھے. جیسے یہ غلام مسجد میں داخل ہوا تو فوراً امام حسن کھڑے ہو گئے. وہی دروازے پر روکا کر, رکو, ٹھہرو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا یا ابن الحسن, یا ابا عبداللہ, میں جو ہوں شام سے آیا ہوں. کہ کس لیے آئے ہو؟ کہ بادشاہ شام نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. کہ کیا تحفہ بھیجا ہے؟ کہ جلدی میں مجھ سے کچھ نہ بنا تو میں نے کہہ دیا کہ انگور بھیجے ہیں. تو اب امام حسن نے کہا واقعاً انگور لایا ہے؟ کہاں انگور ہے. کہ سچ میں انگور ہے؟ کہاں انگور ہے. کہ واقعاً انگور ہے؟ کہاں انگور ہے. کہا کھول. کہ اب جو کھولا تو انگور تھے. واعظان محترم, اب جو کھولا تو انگور تھے. امام فرماتے اس کو بند کر دے, ایسی طرح اس کو بند کر دے اور جا کر بادشاہ شام سے کہنا کہ وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار تھا, اور لے جا کر دے دینا اور کہنا کہ یہ تیرا کردار تھا, وہ ہمارا کردار ہے. غلام کہتا ہے کہ میں نے اس میں بہترین انگور نہیں دیکھے تھے. غلام کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ انگور کھاؤں, مگر چونکہ گنتی کے تھے میں نے ان انگوروں کو لیا. لینے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچا. اب یہ کھانے کا تو تھا, کھاتا بہت تھا. اس نے جیسے بہترین انگور دیکھے, اس نے ایک انگور اٹھایا اور اٹھا کر منہ کے اندر رکھا. جیسے ہی انگور منہ کے اندر پہنچا, جیسے ہی انگور منہ کے اندر پہنچا, انگور اپنی اصل کنڈیشن پر آ گیا. واہ
انگور اپنی اصل کنڈیشن پر آ گیا. اب اگر کھائے تو مارا گیا اور اگر باہر نکالے تو مارا گیا. بس سمجھ لیجئے عزیزان محترم, دشمنی علی ایسی ہے نہ نگلی جاتی ہے نہ اگلی جاتی. تو علی کو غدیر میں دیکھیے حافظ داد لینے کے لیے بہت راستے ہیں. علی نے غدیر میں, علی کو غدیر میں پیغمبر نے ولایت کا اعلان فرمایا. یہ اعلان صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا, یہ اعلان صرف اور صرف مسلمین کے لیے نہیں تھا, بلکہ ہر جز میں, ہر پیراگراف میں اللہ کے نبی نے یا معاشر الناس کہہ کے پکارا, اے لوگو علی تمام انسانوں سے افضل. توجہ اعلان ہے. حتیٰ کہ آدم سے لے کر 1,24,000 انبیاء تمام سے افضل ہے. ہماری کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب ہے مولانا خضر حسین چشتی کی. اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484 سے 488 تک انہوں نے پیدر پر 7 احادیث نقل کی ہے. 7 احادیث نقل کی ہے. ان میں سے پہلی حدیث ہے کہ علی خیر البشر من ابا فکفر. علی کائنات کے ہر بشر سے افضل ہے, جس نے انکار کیا فقط کفر, اس نے کفر اختیار کیا. اور پھر ارشاد فرمایا علی خیر البشر من شکا فقط کفر. جس نے, علی ہر بشر سے افضل ہے, جس نے شک کیا فقط کفر, اس نے کفر اختیار کیا. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی خیر البشر, علی بشر ہے یعنی ہر بشر سے افضل ہے. علی سے دشمنی وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. اب جو حدیث میں نے امام حسین کے حوالے سے بیان کرنی ہے وہ دونوں حدیثوں کو میں ملا کر بیان کر رہا ہوں, بڑی توجہ. اور آخری روایت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر تم میرے بات دیکھو کہ دین میں رکھنا پڑے تو یہ میرا حسین جو ہے دیکھ لینا, یہ حسین دین کی بقا کا ضامن ہے. یہ ایک پرچم بلند کرے گا, جو اس کے پرچم کے نیچے ہوگا وہی حق پر ہوگا. جو یہی کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 2 خضر حسین چشتی یہ درج فرمات کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ایک پرچم بلند کرے گا, جو اس پرچم کے نیچے ہوگا وہی حق پر ہوگا. پھر سن لیں اللہ نے محترم, جو حسین کے پرچم کے نیچے ہوگا وہی حق پر ہوگا. اب اگر کائنات میں دیکھنا ہو کہ حق پر کون ہے تو صرف یہ دیکھ لو کہ حسینی کون ہے. واعظان محترم, اس لیے معین الدین چشتی نے کہا ہے کہ شاہ است حسین, آپ کی خاموشی پر بولنا پڑتا ہے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. معین الدین چشتی کیا کہتا ہے؟ حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے, حسین دین ہے, حسین دین کی پناہ ہے. حالانکہ حسین کا واقعہ ہے 1400 سال پرانا. معین الدین چشتی کو کہنا چاہیے تھا حسین شاہ تھا, حسین بادشاہ تھا, حسین دین تھا. مگر میں کہوں معین الدین چشتی یہ تھا کیوں نہیں کہا, یہ ہے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ پگلے بتا رہا ہوں دنیا کو کہ جو حسینی ہے وہی دین پر ہے. جو حسینی ہے وہی دین پر ہے, جو حسینی نہیں ہے وہ دین پر نہیں. یہ معین الدین چشتی کا شاہ است حسین بادشاہ, یہ کہا حسین دین ہے, قیامت تک حسین دین ہے, حسین بادشاہ ہے. اللہ اکبر. ہمارے معیار نفرت اور حسین کے معیار نفرت میں فرق. ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا.
مگر حسین کا معیار نفرت دوسرا، ہمارے معیار نفرت میں اور حسین کے معیار نفرت میں فرق ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آل رسول کو قتل کیا، اس لیے ہم لعن و طعن کرتے ہیں، مگر حسین اس لیے نفرت کرتے تھے کہ اس نے حلال محمدی کو حرام کر دیا تھا، حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا۔ تاریخ خلفاء اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، تاریخ خلفاء ان کی کتاب ہے علامہ سیوطی کی، اس میں درج ہے، یہی عبداللہ ابن حنظلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید اتنا بدبخت تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح کی آڑ میں زنا کیا کرتا تھا، بلکہ ہماری کتاب الخرائج والجراح میں اس قدر روایات ہیں کہ ایک دن میدان میں بیٹھی ہوئی اس کی پھوپھی بھی اس کو گالیاں دے رہی تھی۔ تو جس نے دین کے اندر اتنا فساد برپا کر دیا تھا، ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں ہر وہ انسان، بس آخری جملہ ہے، معاشرے کے اندر ہر وہ انسان جو یزیدی کاموں کو ترویج دے، ہر حسینی کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر ہر وہ انسان جو یزیدی کاموں کی ترویج کرے اس کے خلاف حسینی کی طرح کھڑا ہو جائے۔ یہ حسین کا پیغام ہے، یہی تو پیغام ہے۔ اگر آپ کسی بدگوئی پر، کسی شرابی کے مقابلے پر، معاشرے میں شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، کہ بھائی یہ کرتا ہے کرتا رہے ہم تو نہیں کرتے، نہ، حسین کا شعار تھا کہ آپ کھلم کھلا کہیں کہ یہ شرابی ہے، آپ کھلم کھلا کہیں یہ جواری، اس کے خلاف کریں۔ معاشرے میں برائیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں، حق بات بلند کریں، آپ تب حسینی کہلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی صرف اس لیے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہا جائے۔ یہ آل رسول وہ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جن کو اللہ نے برگزیدہ بنوایا ہے۔ وہ زینب جس کے کھلے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا، وہ زینب جس کی آواز کو کسی نامحرم نے نہ سنا، اس زینب کو بلوائے عام میں لایا گیا، اس زینب کو بلوائے عام میں لایا گیا۔ اب آپ پوچھے آل رسول پر کیا گزری ہوگی، کتنی مصیبت کی گھڑی ہے آل رسول کے لیے کہ وہ زینب، تاریخ یہ بتاتی ہے، خصائص زینبیہ میں ہے کہ جب مدینے میں جناب زینب نکلتی تھی تو بنی ہاشم کے سارے جوان آگے اور پیچھے رہا کرتے تھے۔ جناب عباس 100 قدم 200 قدم 300 قدم آگے آگے چلتے تھے، ہر آنے والے کو کہا کرتے تھے کہ راستہ بدل دو، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر آپ سوچیں کہ یہی زینب ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہوئی ہے، بے مخنہ و چادر، ابن زیاد کا دربار، حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے، ابن زیاد نشے کے عالم میں بار بار شراب پیتا ہے اور حسین کے لبوں پر چھڑی کو مار کر کہتا ہے کاش کوئی علی کا چاہنے والا میرے دربار میں آج موجود ہوتا، علی کی بیٹیوں کو بے پردہ دیکھتا، چیختا چلاتا، میری خوشی بڑھ جاتی۔ ایک مرتبہ دربار سے شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے ابن زیاد ہزاروں شیعوں پر بھاری مختار ثقفی تیرے در زندان میں موجود ہے، مختار کو بلا لے، اپنی خوشی کو بڑھا لے۔ ایک مرتبہ مختار کو لایا گیا، مختار کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہو گیا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے آ کر مختار کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے مختار تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں میرا امیر کل بھی علی تھا اور حسین تھا اور میرا امیر آج بھی علی اور حسین ہے۔ کہا مختار مانگو آج جو مانگتے ہو، آج میں بہت خوش ہوں۔ مختار ایک جملہ کہتے ہیں ابن زیاد میں تجھ سے رہائی نہیں مانگتا، مگر میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کہ آج کل میرا مولا کربلا میں آیا ہوا ہے، مجھے اتنی مہلت دے دے میں کربلا جا کر حسین کی زیارت کر آؤں۔
ابن زیاد کہتا ہے مختار کربلا جانا چاہتے ہو یا حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ اگر میں اسی جگہ پر حسین کی زیارت کرا دوں. مختار کہتے کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے بتاتا کہ زندانیوں سے کیسے مذاق کیا جاتا ہے. اتنا کہنا تھا. ابن زیاد نے رومال کو ہٹایا, دیکھا تشت میں ایک کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے جس کے چہرے پر گرد آلود ہے, ریش مبارک خون سے آلود ہے. ایک مرتبہ مختار نے ہاتھوں کا ہتھکڑیوں کو سنبھالا اور سنبھال کر کہتے ہیں ابن زیاد بڑا مظلوم سر ہے یہ, اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وقت ذبح ارے اس کو پانی نہیں ملا. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے کہ وقت ذبح اس کو پانی نہیں ملا. مختار نے اپنی زنجیروں کو سنبھالا اور زنجیروں کو سنبھالنے کے بعد سر کے پاس پہنچے, جا کر کہتے ہیں السلام علیکہ, اے میرے بھائی تجھ پر میرا سلام ہو, اے کشتہ راہ خدا, اے السلام علیکہ ابن سبیل اللہ, اے کشتہ راہ خدا تجھ پر میرا سلام ہو. اور پھر ایک سوال کیا من انتا, اے میرے بھائی تو کون ہے؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, لب ہلنے لگے, اے مختار نہ پہچانا, ارے مدینہ ہوتا دوش رسول ہوتی, زلف رسول ہاتھوں میں ہوتی. اے مختار انا حسین غریب, اے مختار میں حسین غریب ہوں. بس اتنا سننا تھا. مختار نے تلوار کو نکالا, چاہا کہ ابن زیاد پر حملہ کرے. پیچھے سے کسی نے دامن پکڑ کر کہا اے چچا جنگ نہ کرنا, اے چچا جنگ نہ کرنا. ایک مرتبہ مختار نے پیچھے مڑ کر دیکھا, دیکھتے کیا ایک ضعیف ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار تو. کہے بھائی اس زندان میں مجھے چچا کہنے والا کون ہے؟ کہے چچا انا سید سجاد, اے چچا ہمارا گھر لوٹ لیا گیا. مختار نے جملہ کہا اے سجاد کیا عباس نے وفا نہیں کی؟ اے سجاد کیا ہوا؟ کہا چچا میرا چچا عباس مارا گیا, اکبر مارا گیا, قاسم مارا گیا. اے چچا میں اکیلا نہیں آیا, آ گئی زینب, آ گئی ام کلثوم. اے چچا ہمیں دیار بدیار بنایا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام ينقلب منقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا.